نبی علیہ السلام کی نسبت کی جگہ شاعر اللہ، خانہ کعبہ بھی شاعر اللہ، نبی علیہ السلام کی قبر مبارک بھی شاعر اللہ میں ہے. اس کے بارے میں تو آپ نے خود ڈکلیئر کر دیا. صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 1195، مسلم میں 3370، کہ میرے گھر سے لے کر میرے ممبر تک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے. آپ نے تو پاکستان میں بہشتی دروازہ سر بنایا ہوا ہے نا، اصل میں بہشتی جگہ وہ ریاض الجنہ ہے مدینہ شریف میں. اور پتہ ہے امام بخاری نے صحیح بخاری کی اس حدیث کے اوپر باب کیا باندھا ہے؟ قبر رسول سے ممبر رسول جنت کا ٹکڑا ہے. نبی علیہ السلام نے قبر رسول کا لفظ نہیں استعمال کیا تھا، بلکہ کہا تھا میرے گھر سے میرا ممبر. لیکن اب وہ پریکٹیکلی اس گھر سیدہ عائشہ کے حجرے میں نبی علیہ السلام کی قبر ہے. امام بخاری نے ہیڈنگ کیا بنائی؟ قبر رسول سے لے کر ممبر رسول جنت کا ٹکڑا ہے. یعنی امام بخاری بتانا چاہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی قبر مبارک جنت کے ٹکڑے میں ہے بھی ہے. یہ تو امام بخاری کا ویژن نا. صحیح بخاری میں ایک بڑی رکت انگیز حدیث ہے 1392 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق صحیح بخاری میں، کہ جب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا عمر نے بھیجا اما عائشہ کے پاس. اس حدیث میں آتا ہے، بڑی ڈیٹیل حدیث ہے، کہ سیدنا عمر کو زخم لگے. اب ان کو یہ پتا چلا کہ اب میں بچ نہیں سکوں گا، یعنی میری اب شہادت ڈیفینیٹ ہے. اور صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے کہ سیدنا عمر یہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ مجھے شہادت کی موت دینا اور مدینہ شریف میں دینا. اللہ نے دونوں دعائیں قبول کر لی، شہادت کی بھی دی موت اور مدینہ شریف میں. کیونکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اہل مدینہ کی میں شفاعت کروں گا. جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ مدینہ میں موت مانگو، جو مدینہ میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا. اور مسلم شریف کے الفاظ ہیں، جس نے مدینہ کے مصائب پر صبر کیا اس کے میں قیامت والے دن شفاعت کروں گا. لیکن اس کی پھر عقیدے بھی صحیح ہونے چاہیے، مطلب صرف مدینہ میں دفن ہونے سے نہیں. اگر آپ کہیں دفن ہونے سے تو میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں، آپ بریلویوں سے کہ شیخ زکریا کاندلوی صاحب بقیع غرقد میں مدینہ شریف میں دفن ہے، وہ کہیں گے وہ تہائی مردود ہے، کیونکہ دوسرے فرقے کا نا. اور اگر آپ کہہ دیں دیوبندیوں سے کہ الیاس قادری صاحب کے جو پیر صاحب ہیں ضیاء الدین مدنی، وہ بھی بقیع غرقد میں فوت ہیں، وہ کہیں گے ہائی مشرک ہے. اپنے بابے دفن ہوں گے نا پھر ہی جنت ملے گی سر، دوسرے دے بابے نہیں. تو لہٰذا یہ باتیں بالکل یعنی ایک جذباتی ایک ڈاکٹرائن کھڑی کرتا ہے. میں ساتھ ساتھ انجینئرنگ کرتا ہوں نا تاکہ دماغ میں ڈرل ہو، یہ بند نہ رہے دماغ بلکہ کھلے. تو صحیح بخاری 1392 نمبر حدیث میں آتا ہے، سیدنا عمر نے کہا کہ اب مجھے نہیں لگتا میں بچوں گا. تو کہا میرے بچے عبداللہ اما عائشہ کے پاس جا اور ان سے کہہ کہ عمر بن خطاب اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہے. پوری زمین پڑی ہوئی تھی دفن ہونے کے لیے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ نبی علیہ السلام کا قرب ملے گا. شاعر اللہ میں سے ایک جگہ ہے ریاض الجنہ ہے، مجھے بھی یہاں پہ جگہ مل جائے قبر کی. تو اور کہا کہ وہاں پہ جا کے کہنا عمر ابن خطاب کہتا ہے، امیر المومنین نہ کہنا، کہیں حضرت عائشہ میرے اس مرتبے سے نہ دب جائیں. آئی ایم نو مور امیر المومنین. میں نے 6 رکنی کمیٹی بنا دی ہے، علی، عثمان، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، سعد ابن ابی وقاص، ان میں سے کسی کو خلیفہ چن لینا. 3700 نمبر حدیث بخاری میں 7-8 صفحوں کی ہے، اس میں ڈیٹیل ہے. لیکن یہ جو طریق ہے نا بخاری کا 1392، اس میں الفاظ ہیں. عبداللہ بن عمر گئے، جا کے عرض کیا، سیدہ عائشہ نے کہا وہ تو جگہ میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی، آج میں عمر کو اپنے پر ترجیح دیتی ہوں. تو انہوں نے آ کے کہا، تو حضرت عمر کے الفاظ ہیں کہ اللہ کی قسم مجھے اپنی زندگی میں اس سے بڑھ کر کوئی چیز محبوب نہیں تھی کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن کیا جاتا. یہ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی جو آج پوری ہو گئی ہے. اور پھر کہا کہ میرے بچے جب میں مر جاؤں نا، میری میت کو لے کر پھر اما عائشہ کے پاس جانا، کیونکہ میں فوت ہو چکا ہوں گا، ہو سکتا ہے میرے مرتبے سے نہ دب گئی ہوں. دوبارہ اجازت لینا، اگر اما عائشہ نے اجازت دی تو مجھے قبر رسول کے ساتھ دفن کرنا، ادروائز مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا. یہاں پہ کہتے ہیں وہ حضرت ابوبکر نے کہا جی قبر رسول پہ لے جانا، قبر سے آواز آئے گی، جھوٹ کہانی، اور لوگ رو رہے ہوتے ہیں کہانیاں سن سن کے. اور بھائی صحیح بخاری میں 1392 ہے، حضرت عمر کہہ رہے ہیں اما عائشہ سے جا کے پوچھنا. ان کو بھی چاہیے تھا کہ وہ کہتے کہ ابو بکر کی باری آواز آئی سی تو میں بھی آ رہی ہوں، میرے واسطے بھی آ جائے گی. وہ کوڑ ہے، یہ سچائی ہے. اس طرح نہیں قبر سے آوازیں آتی. نبی علیہ السلام کا اب ہمارے ساتھ اس طرح کا کمیونیکیشن والا معاملہ کبھی نہیں ہو سکتا. ہمارا درود و سلام اللہ تعالیٰ ان تک پہنچاتا ہے. تو
پھر الحمدللہ وہاں پہ ان کو دفن کیا گیا. تو سیدنا عمر نے یہ ڈکلیئر کر دیا کہ نبی علیہ السلام کی قبر کا قرب ملنا یہ شاعر اللہ میں داخل ہے. یہ بھی ایک زبردست دلیل ہوگی. اور یہاں پہ آپ نے ایک جعلی روایت اکثر اہل حدیث سے سنی ہوگی, وہ بھی ابن تیمیہ نے اس کتاب کے اندر ہی لکھی ہوئی ہے. او جی حضرت عمر نے صلح حدیبیہ کا درخت کٹوا دیا تھا کیونکہ لوگ وہاں جا کے تبرک کے لیے نماز پڑھتے تھے. یہ ابن تیمیہ نے لکھا. اور اہل حدیث آپ کو سنائیں گے کہ جی حضرت عمر نے تو صلح حدیبیہ کا, حضرت عمر صلح حدیبیہ کا درخت کٹوا سکتے تھے یار. جو صحیح بخاری میں آتا ہے 1392 کہ حضرت عمر کہتے ہیں میری خواہش ہے میں قبر رسول کے ساتھ دفن ہوں. وہ ریاض الجنہ کا احترام کر رہے ہیں. اور آج آپ ریاض الجنہ میں نفل پڑھنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ یعنی جھگڑ رہے ہوتے ہیں, تو حضرت عمر تو ریاض الجنہ ہی کھدوا دیتے, ایک ہی شرک پہ کر دو. وہ تو خود وہاں دفن ہونے کے لیے خواہش کر رہے ہیں. تو وہ عمر صلح حدیبیہ کا درخت کٹوا سکتے تھے. یہ ایک منقطع جعلی روایت تھی مصنف ابن ابی شیبہ کی, منقطع روایت تھی. نافع اور حضرت عمر کے درمیان واسطہ ہی کوئی نہیں ہے. بدترین یہ شکل ہوتی کسی روایت کے منقطع ہونا اس کے ضعف کے اوپر. اور اس کے مقابلے میں جو صحیح حدیث ہے وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں. بخاری اور مسلم دونوں میں ہے. صحیح بخاری میں 4163 اور مسلم میں 4820. سعید ابن مسیب تابعی ہیں, خیر التابعین میں سے. وہ کہتے ہیں میرے والد جو مسیب تھے نا وہ اصحاب شجرہ میں شامل تھے, جنہوں نے جو 1500 صحابہ جنہوں نے نبی علیہ السلام کی 1400 یا 1500 کے قریب جو صلح حدیبیہ کے موقع پر بیعت کی تھی, وہ اس درخت کے نیچے بیعت کرنے والے میں میرے والد بھی تھے. اور وہ کہتے ہیں میں اپنے والد کے ساتھ حج کے لیے گیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہاں پر ہی وہ درخت تھا صلح حدیبیہ کا جس کے نیچے ہم نے, جس درخت کا ذکر قرآن میں سورۃ الفتح میں آیا ہے, جس کے نیچے ہم نے نبی علیہ السلام کی بیعت کی تھی. کہتے ہیں لیکن جس سال ہم نے بیعت کی اس سے اگلے سال جب ہم آئے نا تو وہ درخت اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھلا دیا, وہ درخت بھلا دیا. اس کے بعد پھر کسی کو یاد نہیں رہا کہ وہ درخت کدھر گیا, وہ اللہ کی طرف سے غائب ہو گیا ہوگا. جیسے صحیح بخاری میں آتا ہے نا کہ نبی علیہ السلام کی جو مور نبوت والی انگوٹھی تھی جس میں محمد رسول اللہ لکھا تھا, جو آپ خط کے اوپر مور لگایا کرتے تھے, وہ حضرت ابو بکر کے پاس رہی, پھر حضرت عمر کے پاس آئی, پھر حضرت عثمان کے پاس آئی. حضرت عثمان ایک دن وہ اس کنویں پہ بیٹھے ہوئے تھے اور منڈیر پہ, اور اس انگوٹھی کے ساتھ یوں کھیل رہے تھے, ان کے ہاتھ سے گر گئی اور وہ اس کنویں میں چلی گئی. وہ کنواں کتنا تھا, تھوڑا سا تو کنواں تھا, سارا پانی نکالا لیکن وہ پھر انگوٹھی ملی کوئی نہیں. وہ ایسی اللہ تعالیٰ نے پھر غائب کر دی نا. بس اسی کے بعد حضرت عثمان کی جو خلافت میں ڈاؤن فال بھی شروع ہو گیا. وہ 6 سال تو بڑے اچھے گزرے. پچھلے دنوں بھی سعودی حکومت نے وہ کافی کنواں صاف کروایا ہے لیکن وہ نہیں ملی. وہ نہیں سر, نہیں ملنی, وہ اللہ نے چک لی ہے. صلح حدیبیہ کا درخت بھی اللہ نے بلوا دیا تھا. تو یہ صحیح بخاری میں آتا ہے وہ انگوٹھی بھی پھر گم گئی اور وہ انگوٹھی بھی آج تک نہیں ملی. تو یہ صلح حدیبیہ کا درخت کٹوایا نہیں تھا حضرت عمر نے. جناب کہانیاں نہ کراؤ, صحیح گل امت نو دسو. صحیح بخاری مسلم میں موجود ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے بلا دیا. اسی کانٹیکسٹ میں آخر میں 2 مثالیں آپ کو پیش کر دیتا ہوں. نبی علیہ السلام کے تبرکات کا احترام کتنا تھا صحابہ میں. ویسے تو میں فی البدی بولوں نا 1 گھنٹہ بول سکتا ہوں صرف بخاری مسلم سے, لیکن 2 مثالیں پیش کرتا ہوں. نبی علیہ السلام کے ڈائریکٹ تبرکات کی بھی اور انڈائریکٹ تبرکات کی بھی. شاعر اللہ ہے. ڈائریکٹ تبرک نبی علیہ السلام کے بال مبارک. صحیح بخاری میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5896 5896. ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک ڈبیا تھی جس میں نبی علیہ السلام کے بالوں کا گچھا تھا. اور تابعی کہتے ہیں ہم ام المؤمنین کے پاس حاضر تھے, اتنے میں کوئی شخص آیا پانی کی پیالی لے کے اور کہنے لگا کہ وہ جو آپ کے پاس نبی علیہ السلام کے مبارک بال ہیں نا وہ اس میں ڈبو دیں. تو پھر ام سلمہ نے بتایا یہ نبی علیہ السلام کے مبارک بال ہیں جو میں نے نبی علیہ السلام سے لیے تھے, یعنی کبھی وہ داڑھی میں کنگھی کرتے ہوئے اتر کے تو انہوں نے سنبھال کے رکھے تھے. نبی علیہ السلام کے یہ بال مبارک جو کوئی بھی بیمار ہوتا ہے اسے نظر لگ جاتی ہے, میرے پاس برتن بھجواتا ہے اور میں حضور کی بیوی اس میں یہ ڈبو کے اس کو دیتی ہوں, ان مریضوں کو شفا ہو جاتی ہے. یہ آپ کے بزرگ بابوں کے تبرکات نہیں ہیں, نبی علیہ السلام کے تبرکات. یہ ڈائریکٹ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو معجزہ. اس سے بھی بڑھ کے انڈائریکٹ چیز, بال تو چلے جسم کا حصہ ہوتا ہے, یہ کپڑے میرا کرتا یہ تو جسم کا حصہ نہیں ہے نا, یہ تو میں پہنتا بھی ہوں اتار بھی دیتا ہوں.
اس کے بارے میں سنیں صحیح مسلم میں حدیث انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5409. وہ بھی ام المومنین جو سب سے زیادہ نبی علیہ السلام کو جانتی تھی, یہ بھی ام المومنین سیدہ عائشہ کے پاس نبی علیہ السلام کا ایک کرتا تھا کسروانی طیالسی, کالے رنگ کا جبہ. وہ کہتے ہیں جی اس میں کسروانی طیالسی لکھا ہے, اور بھائی کسروانی طیالسی کالے جبے کو ہی کہتے ہیں, پرشین امپائر کا کالا جبہ. آج میں اگر آپ سے کہوں کہ سندھی اجرک, تو آپ کے ذہن میں کیا کالی اجرک آئے گی یا یلو آئے گی یا ریڈ؟ ریڈ. تو مجھے ریڈ بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو اس زمانے میں کسروانی طیالسی کالے جبے کو, جس پہ گوٹ لگی تھی ریشم کی, سامنے بھی دامن پہ, صحیح مسلم میں ہے کہ 4 انگلی تک آپ ریشم کی گوٹ لگا سکتے ہیں. مکمل ریشم کا لباس پہننا مرد کے لیے حرام ہے. تو سیدہ عائشہ نے اپنی بیماری کے ایام میں اپنی جو بڑی بہن تھی اسما بنت ابی بکر, ان کو یہ گفٹ کر دیا. اسما کہتی ہیں میں نے عائشہ سے اپنی بہن سے یہ لے لیا, یہ نبی علیہ السلام یہ کرتا پہنا کرتے تھے, اور ہم اس کا دھون مریضوں کو شفا کے لیے پلاتے ہیں. حضور کا انڈائریکٹ تبرک, یعنی جسم کا حصہ نہیں تھا. بال مبارک تو چلیں جسم کا حصہ ہے, کرتا جسم کا حصہ تو نہیں ہوتا, وہ الگ سے ہوتا ہے, آپ کے ساتھ ٹچ کیا ہوا ہے, اور صحابہ کرام اس کو بھی شاعر اللہ سمجھتے ہیں. اور تو کہتا ہے کہ نبی کی نماز پڑھنے کی جگہ جو ہے یہاں پہ نماز پڑھنا بدعت ہے. ٹھیک ہے, شرم کرنی چاہیے, حیا کرنی چاہیے. سچائی بالکل واضح ہے, یعنی صحابہ کرام کتنا پروٹوکول دیتے تھے. ان چیزوں سے یعنی اپنے بزرگوں کے کوئی تبرکات ثابت کرنے کی کوشش نہ کرے. یہ پروٹوکول نبی علیہ السلام کا ہے. آپ کو پتہ ہے یہاں پہ بھی جب 2014 میں دھرنا لگا, اور ایک بہت بڑے پاکستان میں شیخ الاسلام صاحب ہیں, انہوں نے اپنے پسینے کے ٹیشو پیپر لوگوں میں تقسیم کیے تبرکن, اور کہا یہ نبی علیہ السلام ہی تو کرتے تھے. اور یار وہ ٹھیک ہے بخاری مسلم میں ہے, اور تیرے پسینے سے تو خوشبو نہیں آتی. بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے, نبی علیہ السلام کا جو پسینہ مبارک ہے صحابہ کرام عطر کے طور پہ استعمال کرتے تھے, اس میں سے خوشبو آتی تھی. کدھر نبی علیہ السلام, یعنی تو پھر اس کا پروفٹ کہہ نہیں رہا, کلیم تو نے نہیں کیا ہوا لیکن کر رہا وہی عمل ہے. کیا حضرت ابوبکر نے اپنا پسینہ کسی کو تبرکن دیا یا اپنے بال دیے؟ بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی علیہ السلام نے جب حلق کروائی یعنی ٹنڈ کروائی, تو بال مبارک صحابہ میں تبرکن تقسیم کیے, وہی چل پڑے. صحیح بخاری میں انس بن مالک روایت کرتے ہیں, ان کے ساتھ ایک ساتھی بھی ہیں تابعی, وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا ایک بال مبارک میرے پاس ہونا دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے سے بڑھ کے مجھے محبوب ہے. صحابہ کرام یعنی اتنا نبی علیہ السلام کی تبرکات کا احترام کیا کرتے تھے. پسینہ مبارک, حتیٰ کہ بخاری میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام صبح کی نماز کے بعد باہر نکلتے ہیں تو مدینے کے لوگ اپنے برتن لیے ہوئے کھڑے ہوتے تھے, اور نبی علیہ السلام ایک ایک برتن میں اپنا ہاتھ داخل کرتے جاتے تھے, وہ تبرک کے لیے لے کے جاتے تھے. اور صحابہ کہتے ہیں کہ سردیوں میں جب پانی کو ہاتھ نہیں لگتا تھا, نبی علیہ السلام اتنے خوش اخلاق تھے کہ آپ سارے برتنوں میں ہاتھ ڈالتے جاتے تھے. ہم ٹھر رہے ہوتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے تھے. بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے. انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے جسم مبارک سے, آپ کے مبارک ہاتھوں سے میں نے وہ خوشبو سونگھی ہے جو کسی عطردان کے عطردان میں سے نہیں آتی, کسی عطار کے عطردان سے نہیں آتی. یعنی یہ بے شمار حدیث ہیں, آپ کو کمبائنڈ فارم میں مشکات المصابیح کی 30 جلد میں نبی علیہ السلام کی خصوصیات کے بیان میں بخاری اور مسلم کے حوالے سے مل جائیں گی. یہ تو ٹاپک نہ ختم ہونے والا ہے, لیکن اس کی بنیاد کے اوپر شرک فی رسالت کوئی نہ کرے. ربیع الاول شریف کا مہینہ شروع ہو چکا ہے, آج 11 نومبر 2018 ہے, بمطابق 2 ربیع الاول 1440 ہجری. میں ریکویسٹ کروں گا کہ نبی علیہ السلام کا پروٹوکول اپنے بزرگ بابوں کو نہ دیں, یہ شرک فی رسالت ہے. اس حوالے سے میلاد شریف کے حوالے سے آلریڈی میری ایک مجلس ریکارڈڈ ہے الحمدللہ. یہاں تو 60-70 لوگوں نے دیکھی تھی, لیکن یہ 2-3 ہفتے میں 40,000 سے زیادہ لوگ پوری مجلس دیکھ چکے ہیں یوٹیوب کے اوپر. مجلس نمبر 34 ہے, محفل میلاد انجینئر محمد علی مرزا لکھیں, 3 گھنٹے سے زیادہ کی مجلس ہے, وہ آپ دیکھیں. ایک تو یہ لیکچر, یہ 5 لیکچر میں مختصر بتا دیتا ہوں. دوسرا میرا لیکچر ہے مزارات, گنبد خضرا اور قبروں کے احکام پہ, مسئلہ نمبر 27. کلپ بھی ہیں, آپ لکھیں گنبد خضرا, مسجد نبوی اور میرا نام لکھیں انجینئر محمد علی مرزا, تو کلپ کھل جائیں گے. تیسرا لیکچر ہے وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل, مسئلہ نمبر 43 ہے, جس میں میں نے امام ابن تیمیہ المتوفیٰ 728 ہجری کے ایک ایکسٹریم رویے کا رد کیا. وہ کہتے ہیں قبر رسول کی زیارت کی نیت کرنا جو ہے یہ بدعت ہے, نعوذ باللہ. اور دوسری طرف امام علی السبکی ہیں جو صوفیاء کے امام ہیں, المتوفیٰ 756 ہجری. مزے کی بات ہے دونوں شیخ الاسلام ہیں, ایک ہی زمانے میں, ایک سلفیوں کے امام ہے, ایک صوفیوں کے امام ہے, اور دونوں شیخ الاسلام ہیں. یعنی یہ شیخ الاسلام جو ہے نا, یہ ایک لقب جو ہے نا, یہ کسی کے ساتھ بھی آپ لگا سکتے ہیں. سر میرے نال نہ لانا, ان کا بھی بدنام ہو چکا ہے ویسے. اچھا جی,
چوتھا لیکچر ہے قبر رسول کی حاضری سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ. اس میں تو میں نے پرٹیکولرلی ابن تیمیہ اور امام علی السبکی کا دونوں کا رد کیا تھا، دونوں کے ایکسٹریم رویوں پر. مسئلہ نمبر 54C ہے، یہ آپ دیکھیں. اور وہ جو بخاری مسلم کی حدیث ہے 3 مسجدوں کے علاوہ ایکسٹراڈنری ثواب کی نیت سے کہیں سفر نہ کرو، اس حدیث کی میں نے انٹرپریٹیشن پھر بخاری مسلم سے سمجھائی تھی. اس میں قبر رسول کو داخل کر کے اور اس کی نیت سے سفر کرنے کو بدعت کہنا اپنی عقلوں کا اور اپنے ایمان کا علاج کروائیں. تو میں نے آج اس کو سکپ کیا، اس لیے میں اس کو آپ کو بتا رہا ہوں لیکچر، جس کو شوق ہے وہ دیکھیں. اور 5واں لیکچر حیات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ، مسئلہ نمبر 5 ہے. ایک اور لیکچر بھی ہے وفات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، مسئلہ نمبر 163، وہ بھی بڑا امپورٹنٹ لیکچر ہے. اب میلاد شریف کا مہینہ تو میں اس لیے جو ریلیٹڈ لیکچر ہے، مسئلہ نمبر 63 بھی ہے ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رسول اللہ کی آخری وصیت ہے. یہ سارے وہ لیکچرز ہیں جو آج کے ماحول کے لیکچر ہیں، اور اس میں ظاہر لوگ کلپ دیکھ رہے ہوتے ہیں الحمدللہ. تو یہ حق بات تھی جو میں نے پہنچا دی. آخر میں آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آج کل ایک بڑا مشہور سا شعر ہے، ذرا ایک دفعہ گنگنا دیں. کون سا؟ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.